الفضل یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ اس چینل پر روزانہ قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت سماعت ترجمہ اور مختصر تشریح پیش کی جا رہی ہے۔ ویڈیو اپلوڈ ہونے پر نوٹیفیکیشن پانے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دینی و ایمانی بھائی اور بہنوں، سورہ انعام آیت نمبر 46 پیش خدمت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل ارأيتم ان اخذ الله سمعكم وابصاركم وختم على قلوبكم من اله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون۔ آپ کہیے کہ یہ بتلاؤ، اگر اللہ تعالیٰ تمہاری سماعت اور بصارت بالکل لے لے اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے تو اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی معبود ہے کہ یہ تم کو پھر دے دے؟ آپ دیکھیے تو ہم کس طرح دلائل کو مختلف پہلوؤں سے پیش کر رہے ہیں، پھر بھی یہ اعراض کرتے ہیں۔ حضرات، آنکھیں، کان اور دل یہ انسان کے نہایت اہم ترین اعضاء و جوارح میں سے ہیں۔ ویسے انسان کا ہر عضو اپنی جگہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، مگر یہ اعضاء اہم ترین رول ادا کرتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے اعضاء کی صلاحیت سلب کر لی جائے تو کون ہے ان کی خصوصیات اور ان کی صلاحیت کو واپس کر دے؟ یعنی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آنکھوں سے دیکھنے کی صلاحیت، کانوں سے سننے کی صلاحیت، دماغ سے سوچنے کی صلاحیت اور دل سے سمجھنے کی صلاحیت، اسی طرح دیگر اعضاء کی جو صلاحیتیں ہیں وہ ختم کر دے تو کوئی نہیں جو ان خصوصیات کو اور صلاحیتوں کو واپس لوٹا دے۔ یہ صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ یہ اعضاء ہر انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے عطا کیے ہیں، مگر آنکھ کچھ ظاہری چیزیں دیکھتی ہیں اور کچھ اپنی عقل و بصیرت سے دیکھتی ہیں۔ کفار بصیرت کی نگاہ سے محروم ہیں، گویا ان کی آنکھیں اس خصوصیت سے محروم ہوئی۔ اس طرح دیگر اعضاء کا حال ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر اللہ چاہے تو اعضاء کو ویسے ہی ختم کر دے، اس کی صلاحیتوں کو ختم کر دے۔ وہ دونوں باتوں پر قادر ہیں، اس کی گرفت سے کوئی بچ نہیں سکتا مگر یہ کہ وہ خود کسی کو بچانا چاہے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو صحیح معنی میں قرآن پاک کی ان آیات پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔